ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا ہے۔ نہ اس کی کوئی شکل و صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہوں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا آشنا تھا۔ لوگ اس سے گویا روپوش تھے۔ اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث کچلا گیا۔ ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی، تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برا جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ وہ ظلم کر کے اور فتویٰ لگا کر اسے لے گئے، اور اس کے زمانہ کے لوگوں میں سے کس نے خیال کیا کہ وہ زندوں کی زمین سے کاٹ ڈالا گیا؟ میرے لوگوں کی خطاؤں کے سبب سے اس پر مار پڑی، اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی، اور وہ اپنی موت میں دولت مندوں کے ساتھ موا، حالانکہ اس نے کسی طرح کا ظلم نہ کیا، اور اس کے منہ میں ہرگز چھل نہ تھا۔ لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے، اس نے اسے غمگین کیا۔ جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا، اس کی عمر دراز ہوگی، اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلہ سے پوری ہوگی۔ اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا۔ اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا، کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا۔ اس لیے میں اسے بزرگوں کے ساتھ حصہ دوں گا، اور وہ لوٹ کا مال زوراوروں کے ساتھ بانٹ لے گا، کیونکہ اس نے اپنی جان موت کے لیے انڈیل دی، اور وہ خطا کاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، تو بھی اس نے بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی۔ آمین۔ کلام مقدس کا یہ حصہ جو میں نے پڑھا ہے، یسایہ 53 باب، یسوع مسیح کے ظہور سے 800 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ خدا نے اپنے بندہ یسایہ کی نسبت یہ کلام نبوتی طور پر پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یسوع مسیح آئے گا اس دنیا میں، اور وہ بہتوں کی شفا کے لیے، بہتوں کی نجات کے لیے اپنی جان دے گا۔ اور اس نبوت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں یسوع مسیح کی تصویر نظر آتی ہے، اس کے صلیبی سفر کی تصویر نظر آتی ہے کہ کس طرح سے اس نے بے گناہ ہوتے ہوئے بھی صلیبی موت گوارا کی۔ یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا، مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور اس کو واپس لینے کا بھی اختیار ہے، کوئی اس کو مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یسوع مسیح اپنی جان خود دے رہے تھے، اپنی وہ قربانی خود عطا کر رہے تھے ہمارے گناہوں کے واسطے، تاکہ ایک ہی بار گناہوں کا کفارہ ہو جائے، ایک ہی بار بے عیب خون بہہ جانے سے
ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے اور ہمیں ابدی معافی مل جائے، تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں شامل ہو سکیں جس کا خدا نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ اس صلیبی موت کے پیچھے خدا کا ایک بھید ہے جس کو سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ وہ سچے دل سے خدا کو نہ ڈھونڈے، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے بے وقوفی اور نجات پانے والوں کے لیے خدا کی قدرت ہے۔ پولس رسول نے یہ بات اسی لیے کہی تھی کیونکہ اس کنسیپٹ کو ایکسیپٹ کرنا اور سمجھنا آسان نہیں ہے جب تک کہ ہم سچے دل سے خدا کے طالب نہ ہوں، جب تک کہ ہم سچے دل سے پورے دل کے ساتھ، پوری جان اور پوری طاقت کے ساتھ خدا سے محبت رکھنے والے نہ بن جائیں۔ یسایہ 53 باب یسوع مسیح کے صلیبی سفر اور اس کے کفارے کی اتنی صاف تصویر بیان کرتا ہے کہ جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور آج بھی خداوند کے فضل سے ہزاروں ہزار یہودی جب اس حوالہ کو پڑھتے ہیں اور وہ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کی سٹوری کو پڑھتے ہیں تو ان کو یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ جس مسیحا کا انتظار وہ کر رہے تھے وہ بے شک یہی ہے، کیونکہ 800 سال پہلے مسیح کے آنے سے یہ پیشن گوئی کر دی گئی تھی کہ مسیحا اس طریقے سے مارا جائے گا، وہ دکھ اٹھائے گا، اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں گے۔ یہ بات بالکل سچ ہے جو پوری دنیا میں عام ہے کہ نجات بغیر قربانی کے ممکن نہیں۔ یہ فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا جب باغ عدن میں آدم اور حوا سے گناہ ہوا، اور اسی وقت ان کا ننگاپن اور ان کی شیم کو دور کرنے کے لیے، ڈھانکنے کے لیے خدا نے ایک برہ ذبح کیا، اور اس کی کھال کے وسیلہ سے انسان کی شرمندگی کو ڈھانکا، انسان کے گناہوں کو ڈھانکا۔ آئیے خداوند کے حضور دعا کرتے ہیں۔ آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہم پر یہ راز کھولا، یہ بید کھولا ہے، تو نے ہم پر اپنی نجات کو ظاہر کیا ہے کہ یسوع مسیح اس دنیا کا نجات دہندہ ہے، اور اس نے نہ صرف ہمارے لیے بلکہ پورے جہان کے گناہوں کے واسطے اپنی جان دے دی۔ اس نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے تاکہ ہم باپ تجھ سے صلح کر کر تیری بادشاہی میں داخل ہو جائیں۔ آسمانی باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ایک رستہ پیدا کیا، تو نے ایک امید انسان کو دی جس کے وسیلہ سے انسان تیری بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے، اور وہ وسیلہ یسوع مسیح ہے جس کو تو نے اس دنیا میں بھیجا، اور یسوع مسیح کے بے عیب خون کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی ہے، ہمارے گناہ دھل گئے ہیں، اور اب ہم اس لائق ٹھہرے ہیں کہ ہم تیری بادشاہی میں داخل ہو سکیں یسوع مسیح کے اس کفارے کے وسیلہ سے، اس بے عیب کفارہ اور خون کے وسیلہ سے۔ وہ سزائیں جو ہمیں ملنی تھی خداوند یسوع مسیح نے اپنے اوپر لے کر اور اپنے بے عیب خون کے وسیلہ سے ان کی قیمت ادا کر دی۔ اے باپ، میں دعا کرتا ہوں جتنے لوگوں نے اس دعا کو سنا ہے، اس کلام کو سنا ہے، وہ تیری پہچان میں بڑھیں، ان کے اوپر اپنے بھیدوں کو کھول تاکہ وہ اور بہتر طور سے تجھے جان سکیں۔ مسیح یسوع کے نام میں مانگتا ہوں، آمین۔